بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 346 اور اس کی دوسری قسط ہے، اور واقعہ چل رہا ہے آپ کے سامنے غزوہ احد۔ اس کی ایک شہ سرخی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان، مکی لشکر کی روانگی، مدینے میں اطلاع، ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری، مکی لشکر مدینے کے دامن میں، یہ ہم آپ تک پڑھ کے پہلے ویلاگ میں سنا چکے ہیں۔ اب آنے والی کمنگ ویلاگ جو اب آپ کے سامنے اب رکھ رہے ہیں، مدینے کے دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس، 346 ویلاگ، دوسری قسط، اور پیج نمبر ہے 341۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نواح کیسری، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، مجلس آئین و اصلاح ریایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری۔ ناظرین، بقیہ حصہ غزوہ احد کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کچھ حصہ پہلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھا، بقیہ رکھ رہے ہیں۔ مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس۔ مدینے کے ذرائع اطلاع مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے، تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی راس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا کار سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ فضلائے صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی کریم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو ان
ہم تو اس دن کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ سر فہرست تھے، جو مارکے بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم سے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ نے اکثریت کی اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے گی۔ ناظرین، اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی، یہ حکمت عملی ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، والی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ ہی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زریں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتار لے تاکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی اکرم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ نمبر 2، قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 3، قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ یہ بات اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ یہ بات ابن قیم نے زاد المیاد میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ فاش غلطی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ احد میں سرے سے کوئی گھوڑا تھا ہی نہیں۔ واقدی کا بیان ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک رسول اللہ کے پاس اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس۔ یہ فتح الباری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا کہ کوئی شاہ سوار تھا ہی نہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے تھے، حضور اکرم کے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں۔ یعنی یہ واقعہ ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ بنو قینقاع کے یہود تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بنو قینقاع کو جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد
جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے لشکر کا معائنہ۔ پھر آپ نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارکم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خضری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ نے کہا میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری۔ یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے اور جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کہب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ زکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی رسول اللہ کے پہرا دے رہے تھے۔ زکوان رضی اللہ بن عبداللہ بن قیس خاص نبی اکرم کے پہرے دے رہے تھے، یعنی پہرا دے رہے تھے، حفاظتی گارڈ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہوگا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی، یعنی آج کا دوسرا ویلاگ جو ہے 346 یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی۔ کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی، حاصل جن قربت ہے سرکار مدینہ کی۔ کیا شان سے آئیں گے وہ روز قیامت میں، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی۔ وہ حکم اگر کر دیں سورج بھی پلٹ آئے، یہ دیکھیے عظمت ہے سرکار مدینہ کی۔ انصاف کا پلہ ہی رہتا ہے سدا بھاری، جب لگتی عدالت ہے سرکار مدینہ کی۔ سینہ ہے بھرا ایمان، سینہ ہے بھرا میرا،
ایمان کی دولت سے یہ بھی تو عنایت ہے سرکار مدینہ کی، سینہ ہے بھرا میرا ایمان کی دولت سے یہ بھی تو عنایت ہے سرکار مدینہ کی، ہر ایک صدا میری سنتے ہیں مدینے سے، ہر ایک صدا میری سنتے ہیں مدینے سے، کیا اعلی سماحت ہے سرکار مدینے کی، وہ دل تو کبھی اکرم تاریک نہیں ہوگا جس دل میں محبت ہے سرکار مدینے کی، کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی۔